بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم مقبال عباسی اس وقت آپ سے مخاطب ہیں۔ آج میں جس بیماری کے اوپر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اسے قبض کہا جاتا ہے، اور حکماء کے نزدیک بیماری کی ابتدا یعنی بیماری کا سب سے پہلا دروازہ جس کا نام قبض ہے، اور اس کا آخری دروازہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ابتدا میں تو قبض ہوگی اور اس کی انتہا جو ہے وہ بلڈ پریشر بھی ہو سکتی ہے، شوگر بھی ہے، کینسر بھی ہے، کولیسٹرول بھی ہے، کڈنی کی پرابلم ہو گئی، ہارٹ پرابلم ہو گئی۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ بعد میں ہیں، سب سے پہلے قبض ہے۔ اور جب یہ قبض کی بیماری ہوتی ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، نہ ہی اس کا کوئی مستقل علاج کیا جاتا ہے، بلکہ یہ بیماری جب شدت اختیار کر لیتی ہے، جب یہ بیماری دوسری بیماریوں کو جنم دینا شروع کر دیتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ قبض کا تو علاج کیا نہیں، جب قبض بگڑ گئی آگے قبض سے بواسیر ہو گئی، آگے خون کی پرابلم کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گئی، کولیسٹرول ہو گیا۔ جب وہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر مریض جا کر ڈاکٹر سے قبض کا تو علاج کرتا نہیں ہے، بلکہ ان جو نئی بیماریاں لے کر آیا اس بیماریوں کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ شوگر کا بھی علاج ہو رہا ہے، بلڈ پریشر کا بھی علاج ہوتا ہے، اور اسی طرح کولیسٹرول کا اور بواسیر کا، جتنی بھی بیماریاں قبض ہونے کے بعد لگی ہیں ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ اور علاج کرتے کرتے مریض کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، خرچہ کرتے کرتے اس کی ساری جمع شدہ پونجی اپنے اوپر ضائع کر بیٹھتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کو کہیں سے شفا کی، کہیں سے کامیابی کی، کہیں سے مکمل صحت یابی کی کوئی امید اور کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ اور اس وجہ سے جیسے ہی حکماء کے نزدیک کوئی بھی مریض آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا قبض کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر قبض کا مرض مریض سے جاتا رہے تو باقی بیماریاں آہستہ آہستہ خود بخود کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ شوگر بھی انسان کی زندگی سے نکل جاتی ہے، انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر اور جو دوسری بیماریاں بواسیر وغیرہ، یہ ساری کی ساری بیماریاں انسان کی زندگی سے نکل جاتی ہیں، اور انسان ایک کامیاب اور صحت مند انسان بن کر معاشرے میں دوبارہ شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس قبض کو صحیح طریقے سے، صحیح مستند حکیم سے اگر اس کی دوا اور اس کا علاج اور مکمل اس کی پرہیز کے ساتھ اگر اس کا علاج کیا جائے تو یہ قبض بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی صحت بھی بحال ہو جاتی ہے۔ اب قبض کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قبض کی بیماری کو سمجھتے نہیں، قبض کی بیماری کہتے کسے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک مریض واش روم بار بار جا رہا ہے بڑے پیشاب کے لیے، 2 سے 3 مرتبہ جاتا ہے اور تھوڑی مقدار میں کر کے آتا ہے تو یہ بھی قبض کی قسم ہے۔ اور اسی طرح اگر 2 دن کے بعد جاتا ہے اور پخانہ اس کا سخت آ رہا ہے تو یہ بھی ایک قبض ہے۔ تو یہ جتنی بھی قبض کی اقسام آتی ہیں، یہ ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان اقسام کی پہچان نہ ہوتے ہوئے قبض کو تو قبض کہتے ہی نہیں ہیں اور دوسری بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ساری زندگی ڈاکٹروں اور حکیموں کے دروازوں کے چکر لگا لگا کر اپنی جمع شدہ پونجی اور اپنی صحت اور اپنے اوقات برباد کر دیتے ہیں۔ ہمارا ایسے مریضوں کے لیے، ایسے بھائیوں اور بہنوں کے لیے خصوصی پیکیج ہے کہ ایسے مریضوں کا علاج تسلی کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ، مکمل رہنمائی کے ساتھ، ایسا علاج الحمدللہ سینکڑوں مریض ہمارے اس دواخانے سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ مکمل پرہیز کے ساتھ مریضوں کو علاج کرایا جاتا ہے، اور الحمدللہ اپنی دوائیاں بنا کر ایک مستقل طریقے سے مریض کو کھلائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مریض جو ہے وہ مریض نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک صحت مند انسان بن کر معاشرے کے اندر
خوشی کے ساتھ اور ایک صحت مند انسان بن کر زندگی گزارتا ہے۔ تو میری تمام دوستوں سے اور دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ ایسا کوئی بھی مریض ہو اس کو مریض سمجھ کر اس کو چھوڑنا یہ بہت زیادتی ہے، بلکہ اس کا علاج کیا جائے۔ جیسے کہ ایک بیماری آسمان سے اترتی اس کی 70 دوائیں اتاری گئی ہیں، تو کیسے کہہ سکتا ہے کوئی کہ کوئی یہ بیماری لا علاج ہے؟ کوئی بیماری لا علاج نہیں، ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے بھی جتنے بھی مریض ہوں کہ چاہے قبض کے ہوں، چاہے اس کے علاوہ بواسیر کے ہوں یا دوسرے امراض کے ہوں، الحمدللہ ہمارے دواخانے سے رابطہ کریں، مکمل ان کا علاج کیا جائے گا اور مکمل ان کی صحت بحال کی جائے گی۔ سننے والوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے، اور ان کی دعاؤں کے حقدار آپ بھی ہوں، آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ صحت مند ہوں گے تو پھر وہ عبادت بھی کر سکیں گے اور معاشرے کی ہر ضرورت کو بھی پورا کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔